ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر مفتاح اسماعیل اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اور ان 1,40,00,000 میں اگر ان 73 لاکھوں کو نکال لیں تو اس کے بعد 67 لاکھ بچتے ہیں. 67 لاکھ وہ گھرانے ہیں جن کو اس وقت بسٹ سے پیسے نہیں مل رہے، لیکن ان کی بھی جو ہے پاورٹی سکور 37 سے کم ہے، جو یعنی کہ 37 پرسنٹائل سے کم ہیں. یہ تقریباً 37% غریب ترین لوگ، 1/3 سے ذرا سے زیادہ غریب ترین لوگ پاکستانی جو ہیں، ان کو ہم یہ پیسے دیں گے. جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ریسیپینٹس ہیں 73 لاکھ، ان کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، ان کے فون نمبرز ہمارے پاس موجود ہیں، اور ان کو ہم فل فور 1 جنوری کے بعد سے یا اگلے 2 دنوں کے اندر کل کے ہم ان کو پیسے دینا شروع کر دیں گے. وہ ان کے فون پہ آ جائیں گے اور ان کو 2,000 روپیہ وزیر اعظم سستا پیٹرول اور سستا ڈیزل اسکیم کے تحت مل جائیں گے. جو باقی لوگ ہیں، اور میں ان سے اب اپیل کر رہا ہوں آپ کے چینلز کے توسط سے، کہ جن کی ماہانہ آمدن، گھریلو ماہانہ آمدن 40,000 روپے سے کم ہے، وہ ایک فون نمبر جو میں ابھی آپ کو دے رہا ہوں، اس فون نمبر پہ صرف اپنا شناختی کارڈ لکھ کے بھیجیں، اپنا نام بھی نہ لکھیں. اور یہ خواتین جو بسٹ کی ریسیپینٹس ہیں، ہیڈس آف ہاؤس ہولڈ، ہم وہی سسٹم چل رہا ہے، تو ہم خواتین کو، میرڈ خواتین کو یہ پیسے دیں گے. تو وہ خواتین جو ہیں وہ اپنا، میرڈ یا وڈوڈ خواتین کو ان کے پیسے دیں گے. تو وہ خواتین جو ہیں وہ اپنا نمبر شناختی کارڈ کو ہم کو بھیج دیں. اگر ہم ان کو 1-2 دن میں 3 دن میں ویریفائی کر لیں گے، اگر ان کی ہاؤس ہولڈ انکم 40,000 سے کم ہوئی تو ان کو انشاءاللہ تعالی فل فور 2,000 روپیہ مل جائے گا، اسی اسکیم کے تحت، وزیر اعظم سستی پیٹرول سستا ڈیزل اسکیم کے تحت. فون نمبر ہے 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، جس کو ہم لکھتے ہیں 786. یہ فون نمبر ہے. یہ 786 پہ آپ 1 جون سے ہمیں فون کیجئے، اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیجیں. یہ تمام ہماری بہنیں جو ہمیں بھیجیں گی، ہم ان کو فل فار ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ ویمن ہوں گی، چاہے وہ بیوہ ہوں، شادی شدہ ہوں، اور اگر کبھی شادی شدہ خاتون کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی بیٹی جو ہوتی ہے اس کو بھی یہ پروگرام، اس پہ بسٹ کا پروگرام لائق ہے، اور اس میں بھی ایسا ہو جائے گا. لیکن زیادہ میں اس وقت کنفیوز نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ خاتون اپنا وہ نمبر بھیج دیں ہم کو. جن لوگوں کی انکم 40,000 سے کم ہے، ہم ان کو یہ 2,000 روپے دے دیں گے، جو ہمارے حساب سے 1,40,00,000 گھرانے پاکستان میں ہیں. ایسے ہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جن کی انکم 40 سے کم ہے، ان کی ایوریج انکم جو ہے پاکستان میں وہ 31,373 روپے ہے. اگر 40,000 بھی کسی کی انکم ہو تو ہم ان کو 5% ان کی انکم کا دے رہے ہیں پیٹرول پہ کے مد میں پیسے، اور 31 ہے تو ان کو 5 سے زیادہ دے رہے ہیں، تقریباً ان کو 8% دے رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کنزیومر پرائس انڈیکس جس طرح نکالا جاتا ہے، تو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے تحت اوسطاً ایک پاکستانی کنزیومر جو ہے وہ اپنے 5% ٹرانسپورٹ پہ خرچ کرتا ہے، تو ہم 5% پہ ان کو دے رہے ہیں. میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ اگلے سال شہباز شریف صاحب نے حکم کیا ہے اور اناؤنس کیا ہے کہ اگلے سال اس اسکیم کو ہم انکارپوریٹ کریں گے بجٹ کے اندر. ظاہر ہے کہ اس مہینے ہم نے جب شروع کیا، اور یہ کیونکہ کنفیوژن ہو سکتا ہے، بہت ساری ہماری بہنیں دیہات میں رہتی ہیں اور اتنی خواندگی نہیں ہوتی ہے، تو لہٰذا ہم نے آپ جانتے ہیں کہ بسٹ کے ریسیپینٹس جو ہیں ان کے ساتھ ڈبلنگ ہو رہی ہے. ان کو پہلے بھی پیسے مل چکے ہیں، پھر بھی مل رہے ہیں، لیکن اتنے غریب لوگ ہیں کہ اچھی بات ہے ان کو پھر مل جائیں، کچھ ان کے زخموں پہ مرہم رہے گا. لیکن آئندہ جاتے ہوئے ظاہر ہے کہ ہم ڈبل پیسے نہیں دیں گے، اس کا ہم ایک حساب نکال لیں گے. لیکن تھوڑا سا ان کا بھی ہم ان کے وظیفے میں بھی انشاءاللہ انکریز کریں گے. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک بہترین پروگرام ہوگا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی چل رہا ہوگا، اور ساتھ ساتھ وزیر اعظم سستا پیٹرول سستا ڈیزل اسکیم بھی ہم لے کر چلیں گے. تاحت ہے کہ پیٹرول مہنگا ہو، جب انشاءاللہ سستا کر لیں گے، جب سستا ہو جائے گا دنیا میں تو پھر اس کی ضرورت کم ہو جائے گی، تو پھر اس کو کم کر لیں گے. میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شادیہ مری صاحبہ کا، ڈاکٹر عصمت کا، فخر صاحب کا جو پاس کے بسٹ کے سیکٹریز ہیں، اور شادیہ مری صاحبہ جو ہماری انکم سپورٹ پروگرام کی وزیر ہیں، کہ ان کا تعاون کا، اور تمام وزراؤں کا جنہوں نے ہم سے تعاون کیا یہ پروگرام ڈیولپ کرنے کے لیے. اور انشاءاللہ تعالی آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ پروگرام فل فور آ جائے گا.
آخر میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں میں کہ شروع میں ایک تجویز آئی تھی کہ موٹر سائیکل جو چلاتے ہیں ہمارے بھائی ان کے گھرانوں کو یا ان کو پیسے دیے جائیں اور ان کی رجسٹریشن لی جائے. وہ بھی ہمارے پاس ممکن تھا, لیکن پھر بعد میں یہ بات آئی سمجھ میں کہ بہت سارے گھرانوں میں موٹر سائیکل ہوتی ہے, لیکن بہت سارے گھر والے اتنے تنگی میں ہوتے ہیں کہ ان کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہوتی ہے اور وہ بسوں میں سفر کرتے ہیں, خاص طور پہ ڈومیسٹک جو امپلائیز ہوتے ہیں وغیرہ وہ بسوں میں سفر کرتے ہیں. اور کیونکہ ڈیزل کی پرائس بھی بڑھی ہے تو اس کا بھی اندازہ ہے کہ بسوں کے کرائے بھی بڑھیں گے, تو اس لیے ہم نے اس کو موٹر سائیکل اونرز پہ صرف مختص نہیں کیا ہے, ہم نے تمام غریب لوگ جو کہ جن کی انکم 40,000 سے کم ہے ان کو ہم نے یہ ایبلٹی دی ہے کہ وہ چاہیں تو ہم کو میسج بھیج دیں. جو بسپ کے ریسیپینٹس ہیں, میں ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دوں, ان کو میسج دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ان کو ہم پیسے ڈائریکٹ دے دیں گے. جو 67 لاکھ لوگ جن کی 40,000 سے آمدن کم ہے گھریلو, لیکن وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اس وقت وظیفے دار نہیں ہیں یا ریسیپینٹس نہیں ہیں, وہ جو میں نے نمبر بتایا ہے 786 پہ اپنا صرف شناختی کارڈ نمبر بھیج دیں. وہ خواتین کو ہم دیں گے یہ پیسے. آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بہتر طریقہ کار ہے دنیا بھر میں, یہ ایک اچھا طریقہ کار ہے. خواتین کو یہ پیسے دیں گے تو جو ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ خاتون ہو جس کی ہاؤس ہولڈ انکم, چاہے اس کے بیٹے ہوں, شوہر ہو یا خود ہو, وہ پیسے کما رہی ہو, ہاؤس ہولڈ انکم 40,000 سے کم ہے, وہ ہم کو میسج بھیجیں, انشاءاللہ ان کو فل فور پیسے دیں گے. بہت شکریہ. میرا نام زاہد ملک, میں بولنے ہوں جی. آپ لوگ یہ جو سبسڈی دے رہے ہیں 2000 کے میں, یہ ٹوٹل کتنی اماؤنٹ پڑے گی نمبر 1, اور جو آپ نے پیٹرول ڈیزل مہنگا کیا ہے اس سے آپ کو کتنی انکم ہوگی, یہ ذرا کمپیریزن کر دیں. اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو بوجھ ڈالا ہے انف ہے کہ اس طرح کا بوجھ اور بھی ڈالیں گے عوام کو. جی زاہد ملک صاحب, بہت شکریہ آپ کے سوال کا, بہتر سوال ہے آپ کا, بہت اچھا سوال ہے. 28 ارب روپے کی یہ ہمارے اوپر اس کا کاسٹ آئے گی. میں اس کو بوجھ نہیں سمجھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو 28 ارب روپے کی کاسٹ آئے گی یہ ہمارے بہنوں کی مدد کرنے کے لیے, جو کہ ہمارے پاکستانی بہنیں جو کہ 37 جن کا پاورٹی اسکور سے کم ہے اور 40,000 سے ہاؤس ہولڈ انکم کم ہے, ان کو جو ہم پیسے دیں گے وہ 14 ملین فیملیز, 1,40,00,000 فیملی کو 2,000 روپے کے حساب سے 28 ارب روپے اسی مہینے کی کاسٹ آئے گی, اور پھر اگلے سال کی کاسٹ جو ہے اس کا تخمینہ ہم بعد میں لگائیں گے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری آپ نے بات کری کہ یہ جو ہم نے پیسے بڑھائے اس کا کتنا ہم کو فائدہ ملے گا, تو میں یہ بتا دوں کہ ہمارے نقصان میں کتنی کمی ہو جائے گی وہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو. تو تقریباً 2 کروڑ لیٹر جو ہے وہ میرے خیال سے مہینے میں خرچ ہوتا ہے پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل ملا کر. میں مجھے نمبر دینے دے, پھر میں آپ بتا دیجیے گا, میں جواب دے دوں نا, میں تو پھر آپ جواب دے دیجیے گا. 2 کروڑ لیٹر ہم استعمال کرتے ہیں, تو اس کا تقریباً 30 روپے سے فرق ہوا تو وہ 60 ارب روپے کا یہ حکومت کو نقصان جو ہے اس میں بچت ہو جائے گی. میں یہاں پہ اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ بھی کہہ دوں کہ جی, کہ یہ بھی بتا دوں کہ 80 کل آیا تھا پیٹرولیم منسٹری نے ایک نمبر دیا ہے کہ 80% سے زیادہ پیٹرول جو ہے 85% پیٹرول جو ہے وہ 40% امیر ترین گھرانے پاکستان میں استعمال کرتے ہیں. یہ بات تو سب کو پتا ہے کہ گاڑی والا استعمال زیادہ پیٹرول کرتا ہے, جس کی بڑی گاڑی ہوتی ہے وہ زیادہ پیٹرول استعمال کرتا ہے. تو 40% گھرانے جو امیر ترین گھرانے ہیں وہ 85% پیٹرول استعمال کرتے ہیں. لہذا پیٹرول کی سبسڈی جو آپ دے رہے تھے وہ آپ زیادہ تر امیر لوگوں کو دے رہے تھے, جو الٹی گنگا ہے کہ ایک ایوریج پاکستانی ہے اس کی انکم جو ہے وہ 35,000 روپے, اور جو ایوریج پیٹرول کا ریسیپینٹ ہے سبسڈی کا اس کی انکم لاکھ روپے ہے. تو یہ تو بہت نامناسب بات تھی, تو اس لیے یہ کیا گیا ہے. جی مزید بوجھ بھی ڈالیں گے, یہ میرا سوال تھا. جی جی سوال یہ ہے کہ ابھی بات کی جا رہی ہے کہ ابھی جو 30 روپے کا اضافہ کیا گیا اس میں مزید یعنی یکم سے مزید اضافہ ایکسپیکٹڈ ہے, کیونکہ جو سبسڈی ہے وہ ابھی بھی بدستور اس پر پہنچا ہے. ایک تو یہ کلیئر کر دیں کہ کیا یکم سے ایسا کوئی امکان ہے, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ مرحلہ وار جو IMF سے طے ہوا ہے, اس میں بھی تھوڑی روشنی ڈالیں کہ وہ کس نوعیت کی ہوگی. جی میں اس میں بڑی اچھا سوال ہے آپ کا. میں آپ کو پہلے یہ بتاتا چلوں کہ کیا پروگرام تھا جو کہ عمران خان کی حکومت میں شوکت ترین صاحب نے جو IMF سے کیا تھا پیٹرول کی مد میں, وہ بھی پہلے بتاتا چلوں آپ کو. تو پیٹرول کی مد میں جو ان کا پروگرام تھا وہ یہ تھا کہ 1 پیسے کی سبسڈی نہیں ہوگی, اس کے بعد 30 روپے کا اس پہ لیوی لگے گی. ٹھیک ہے,
تو مثال کے طور پر 80 روپے کا حکومت کو 84 روپے کا نقصان تھا ڈیزل پہ، تو پہلے 84 روپے بڑھائیں، اس کے بعد 30 روپے کی لیوی بڑھائیں، تو وہ بڑھ گئے 114 روپے، اس کے بعد 144 کی پرائس تھی تو یہ ہو گیا 258 روپے، اور اس کے اوپر سیل ٹیکس لگائیں۔ تو شوکت ترین صاحب کے فارمولے پہ عمران خان کی جو عہد عمران خان نے کیا تھا، معاہدہ کیا تھا آئی ایم ایف سے، اس کے تحت ڈیزل کی قیمت 300 روپے ہونی چاہیے تھی، اور پیٹرول کی قیمت بھی تقریباً 260-270 روپے ہونی چاہیے تھی۔ ہم اس فارمولے پہ نہیں جا رہے، نہ ہم ٹیکس لگائیں گے اس کے اوپر، اور نہ ہم پورا ابھی کاسٹ بھی ریکور کر رہے ہیں۔ تو جب یہ بات کرتے ہیں کہ وہ کہیں یہ کیا ہم کر رہے ہیں، تو یہ جو میرے ہاتھ ہے وہ انہوں نے باندھے ہوئے تھے، یہ معاہدہ شوکت ترین صاحب اور عمران خان صاحب نے کیا تھا۔ نمبر 1 کر لوں گا، لیکن کوئی پیسے نہیں رکھے ہوئے۔ انفیکٹ جہاں پہ وہ یہ کہہ کے گئے تھے کہ آئی ایم ایف سے جنہوں نے یہ کہا تھا دسمبر میں کہ 25 ارب روپے کا پرائمری ڈیفیسٹ ہوگا، وہ جب ہم آئے تو 1300 ارب روپے کا 1332 کا تخمینہ تھا، اور یہ پریزنٹیشن صرف مجھے نہیں دی گئی ہے، یہ پریزنٹیشن ان کو بھی دی گئی تھی، یہ میرے آنے سے ایک دن پہلے کی پریزنٹیشن تھی جو مجھے دی گئی تھی، اور یہ آپ لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ آپ میں سے جو خاص طور پہ منسٹری کے کاغذ نکال لیتے ہیں، ان کو سب کو یہ پتا ہے کہ یہ بات طے ہے۔ تو یہ بات درست ہے۔ اب آپ کا جو سوال ہے کہ کیا آئندہ پیٹرول کی قیمت بڑھے گی، تو مجھے یہ نہیں پتا ہے، میں سچی بات بتاؤں کہ پہلی کو بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی، مجھے سچ مچ نہیں پتا ہے۔ میں سیریسلی وہ ابھی تک تو ہمارے پاس پہلے اس کا سسٹم یہ ہے کہ اوگرا کی سمری آتی ہے، وہ پیٹرولیم جاتی ہے، پیٹرولیم سے فائنانس جاتی ہے، فائنانس کے بعد وہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس جاتی ہے، تو بڑے اسٹیپس ہوتے ہیں۔ لیکن ابھی کیونکہ 26 کو اتنا پیٹرول بڑھایا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنا مناسب ہوگا کہ 2-4 دن میں پھر سے بڑھا دیا جائے، تو میرے خیال سے شاید نہیں بڑھے گا، لیکن مجھے اس کے بارے میں حتمی طور پر نہیں پتا ہے۔ نہیں، یہ تو پہلی کا پوچھ رہے ہیں جی آپ ہے بجلی کی، ابھی تو کوئی سمری نہیں ہے میرے پاس بجلی کے پرائس بڑھانے کی۔ جی بھائی مدثر علی رانا CNN TV سے۔ جی جی سر، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آپ نے اضافہ کر دیا ہے، مہنگائی جو آئے گی، جو غریب آدمی کا ہوگا 2000 روپے سے اس کا اثر کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ سر، گزارش یہ ہے کہ آپ کو یہ بتا دیں آئی ایم ایف سے اب کب معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ جو قسط آنی ہے یہ کب تک آ جائے گی؟ سر، آئی ایم ایف سے جب مذاکرات ہو رہے تھے تو وہاں پہ اداروں کی نجکاری کا بہت زیادہ دباؤ آیا ہے، اور ایز پر جو ہمارا پلان شیئر کیا گیا تھا کہ 2 پاور پلانٹ کی نجکاری ہم نے جون 2022 تک کر دی ہے۔ اب اس پلان پر کیا عمل درآمد ہوتا ہوگا ابھی تک کچھ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ منسٹری میں کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا۔ ان 2 پاور پلانٹس کی نجکاری کا کیا ٹائم پر رکھا گیا؟ جی اگر پہلے کوئی آئی ایم ایف سے نجکاری کی بات ہوئی تھی تو میں اس کا مطلب مجھے پتا ہے کہ ایک یہ بہت بات تھی، لیکن میں کتنی بات ہوئی تھی اس کا مجھے اویئر نہیں ہے۔ اس بار جب ہم دوحہ گئے تھے تو نجکاری کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن نجکاری اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے، نجکاری اس لیے کرنی بھی چاہیے کہ یہ صحیح چیز ہے۔ حکومت کے اندر یہ پاور پلانٹس نہیں ہونے چاہیے، نہ ڈسکوز ہونے چاہیے۔ میرے پاس پرائیویٹائزیشن کے جو چیئرمین تھے وہ ایک پلان لے کر آئے تھے جب میں وزیر بنا تھا، وہ نجکاری کا پلان، جس کے اندر یہ 2 کمپنیوں کا بھی پلان تھا اور دیگر اور ایسٹس کا بھی پلان تھا۔ اب پرائیویٹائزیشن کے وزیر ہیں، وہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے، میں اس پہ زیادہ اویئر نہیں ہوں، میں سچی بات بتا رہا ہوں۔ جب میں ایک بات ذرا میرے صاحب آپ کی اجازت سے، اور آپ کی سوال کے جواب میں، جو آپ نے یہ کہا یہ 2000 روپے جو دے رہے ہیں اس سے تو انفلیشن جو افراط زر ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور یہ جو پیٹرولیم پرائس انکریز کیا ہے یہ اصل میں زیادتی ہو رہی ہے اور انفلیشن اور ہو رہا ہے، یہ آپ کا اسسمنٹ ٹھیک قطعی طور پہ نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم اپنی جیب سے کوئی پیسے رکھ نہیں رہے ہیں، ہم قرضہ نہ لے رہے ہیں، یعنی اپنی کاسٹ ختم کر رہے ہیں، قرضہ جات نہ لینے کے لیے ہم نے تھوڑا سا پاس آن کیا ہے، اور وہ قرضہ جات آپ ہی کے لیے انفلیشن زیادہ لے کر آتے ہیں۔ جو ابھی تک یہ پچھلی حکومت میں 15, 21% تک انفلیشن پہنچا تھا، وہ کیوں پہنچا تھا آپ کے خیال میں؟ وہ اس لیے پہنچا تھا، اس میں سے 68% انفلیشن وہ تھا جو صرف قرضہ جات زیادہ لینے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ تو اب آپ خود عوام کو بتائیے کہ یہ ہم ان کے ساتھ اصل میں ان کا انفلیشن کم کر رہے ہیں یہ پیٹرولیم بڑھانے کے لیے یا نہیں۔ بات بالکل واضح ہے کہ
کہ اصل میں افراط زر جو ہو سکتا ہے وہ اب نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے یہ پیٹرولیم سبسڈی امیروں پہ پاس آن کر دی ہے۔ جو کم انکم طبقات ہیں وہ تو منسٹر صاحب آپ کو بتا چکے ہیں، ہم ان کو کوشن دے رہے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، آئی ایم ایف کا جو اسٹاف لیول اگریمنٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم کو متوقع ہے کہ وہ جون کے مہینے میں ہو جائے گا، اور اس کے بعد جیسے ہی جون کے مہینے میں اسٹاف لیول اگریمنٹ ہو جائے گا تو اس کے بورڈ میٹنگ ہوگی، پیسے اس کے بعد آئیں گے۔ ایکچولی جو زیادہ ضروری ہے وہ اسٹاف لیول اگریمنٹ ہے، پھر پیسے تو کبھی بھی آ جائیں، مطلب کوئی ایسی چیز نہیں۔ جی جو بھائی جو کھڑے ہوئے، ایک منٹ، سب کے ایک سب کا سوال دے کے آؤں گا، اس بھائی سے شروع کرتے ہیں۔ میں بھی نہیں سمجھتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن سر یہ بتا رہے ہیں کہ عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ کل آپ نے جو وقت میں چلتے تو عمران خان کو آپ مہنگائی اور مہنگائی کام کرتے ہیں، آج ایک بار پھر آپ نے پیٹرولیم مصنوعات بھی بڑھا دی، باقی چیزیں بھی بڑھانے جا رہے ہیں، کیسے چلے گا؟ اس کا مطلب یہ ٹھیک ٹریک پہ جاؤ؟ نہ اللہ نہ کرے یار، وہ مطلب وہ اس ٹریک کو تو بالکل ٹھیک نہ کریں جس ٹریک کے اندر بلو ایریا کے اندر حکومت کے عملات جلائے جاتے ہیں، وہ ٹریک کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اگر ہم نے آج پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے تو وہ کوئی خوشی سے نہیں بڑھائی ہے، وہ اس لیے بڑھائی ہے کہ بین الاقوامی منڈی میں اتنی پیٹرول بڑھ چکا تھا۔ خان صاحب جب آئے تھے تو میرے خیال سے 100 روپے سے کم پیٹرول تھا اور 160 تک لے گئے تھے۔ کبھی بھی انہوں نے تو ٹیکس بھی لگایا تھا اور سیل ٹیکس بھی لگایا تھا اور لیوی بھی لگائی تھی، کبھی بھی لوگوں کے خاطر انہوں نے قیمت کم نہیں کری تھی۔ اب جبکہ ان کی اپنی حکومت جانے لگی تو پھر خان صاحب کی مفاد کے لیے تو پوری دنیا قربان ہے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے کم کیا، اور جس قسم سے کم کیا اور جس قسم کی سبسڈی کا نیچر کر دیا تھا، وہ تو حکومت خدا نہ خواستہ دیوالیہ پن پہ چلے جاتی۔ آپ کو میں پھر سے بتا دوں کہ جتنا خرچہ پوری سویلین گورنمنٹ کو چلانے کا آتا ہے اس سے 3 گنا زیادہ خرچہ اس سبسڈی کا ہے، سبسڈی کا تھا۔ میں وہ برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم نے جو غریب لوگوں کو پروٹیکٹ کیا، لیکن امیر لوگوں کو میں یہ کہہ چکا تھا بار بار اور پھر سے کہہ دیتا ہوں کہ میری اپنی لینڈ کروزر کے اندر جب میں 80 لیٹر پیٹرول ڈلاتا ہوں تو آپ جو ہے اس کے اندر 4000 روپے کا مجھے وہ دے رہے ہیں، سبسڈی دے رہے ہیں۔ میری اپنی کمپنی کو آپ 12 لاکھ روپے کا روز کا ڈیزل کی سبسڈی دے رہے ہیں، تو مطلب مجھ جیسے امیر آدمی کو سبسڈی دینے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو ہم نے مجھ جیسے لوگوں کی سبسڈی ختم کی ہے اور تھوڑے سے اور لوگوں کی، لیکن غریب لوگوں کو تو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اور جو آپ نے دوسری بات کری کہ مہنگائی، تو میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں کہ وزیر اعظم پاکستان نے رات کو وزیر اعظم پاکستان نے یہ بھی اعلان فرمایا ہے کہ وہ یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن میں 40 روپے کا 40 روپے کلو آٹا بیچیں گے، تو وہ بھی آج انشاءاللہ ہم امپلیمنٹ کر دیں گے، اور ہم چینی بھی انشاءاللہ 70 روپے کی بیچیں گے۔ تو یہ 2 چیزیں بھی ہم کر چکے ہیں۔ جی میں آ رہا ہوں۔ جی ایک منٹ میڈم، ابھی ایک منٹ سر، میڈم یہ میری بہن یہ خاتون سے سوال ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ جو انہوں نے اپنے پیسے لے لیے تھے، اس حوالے سے آپ کا کوئی فائنل ہوا ہے کہ کیا وہ پاکستانی بینکوں میں رہیں گے؟ اور سیکنڈلی ایک بہت بڑا کنسرن ہے جو اوورسیز پاکستانی آتے ہیں جو امپورٹ پہ بین کے چکر میں ابھی جو پرسنل گفٹ ہے اس پہ بھی لگا دیا گیا ہے۔ جو سعودی عرب سے پیسے آنے ہیں، سعودی عرب کے جو پیسے ان کے 3 بلین کا ڈپازٹ پڑا ہے، وہ سعودی عرب کے وزیر خزانہ نے سوئٹزرلینڈ میں 3 دن پہلے خود فرمایا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ اس کو ری رول کر دے گی۔ تو وہ پیسے کا تو ویسے بھی دسمبر میں ڈیو ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ خود ہی فرما چکے ہیں یہ۔ اس کے علاوہ جو سعودی عرب ہماری کچھ اور مدد کرنا چاہ رہی ہے، میں ابھی وہ ڈسکلوز نہیں کروں گا، لیکن جولائی میں اس کی بات کروں گا۔ جی سر، جی بیسک جو فگرز ہیں وہ ابھی تک نہیں آئی، وہ یہ ہے کہ آپ کو بجٹ میں اور بجٹ سے پہلے اور آئندہ مالی سال میں جو بیسک ریلیف والیوم ہے آئی ایم ایف کے پیکج سے وہ کتنا ہے، اور قرضوں کے طور پہ بھی کتنا ہے، اور سیکٹر ذرا سا ایک مرتبہ پھر سے سوال پوچھ لیں گے۔ ریلیف سامنے قرضوں کا پہاڑ کھڑا ہے، سیکٹر ڈیٹ کا پہاڑ کھڑا ہے۔ جی آپ جو پیکج آپ لے رہے ہیں اس سے آپ کو ریلیف والیوم بھی پورا مل رہا ہے، اس پیکج سے کتنا مل رہا ہے، لہٰذا آپ کو بجٹ بنانے میں کتنی آسانی ہوگی؟ ٹوٹل فورن انفلوز۔ جی دیکھیے، آئی ایم ایف سے $3 بلین آنے کے ہیں، اور جو ہم نے کہا ہے ان سے ریکویسٹ کی کہ پروگرام کو 1 سال ایکسٹینڈ کر لو اور پروگرام کے اندر $2 بلین اور ڈال دو۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پروگرام کو ایکسٹینڈ بھی کر دیں گے اور انشاءاللہ $2 بلین ڈال بھی دیں گے، تو آئی ایم ایف سے 3 کی جگہ 5 ہو جائیں گے۔
اگر 5 نہیں بھی ہوتے تو 4 تو ضرور ہو جائیں گے. لیکن IMF کے پیسے جو آپ سب جانتے ہیں, جو یہاں پہ آپ کی بیٹ ہے کہ IMF کے پیسوں کے لیے ضروری سے زیادہ ہوتے ہیں کہ اور دوسری جگہ کھل جاتی ہے. مثال کے طور پر اسی مالی سال میں ہم سمجھتے ہیں کہ تقریباً 1 بلین سے زیادہ ہم کو ورلڈ بینک کے پیسے مل جائیں گے پیس اور رائس میں. جب ہم کو رائس کے پیسے ورلڈ بینک سے ملیں گے تو ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے پیسے ملیں گے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے بھی کچھ پیسے ہمارے ساتھ اور ہیں. اس کے ساتھ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے 1.5 ملین نومبر سے پہلے ایک اور آئیں گے. ورلڈ بینک کے ساتھ جو ہماری پائپ لائن ہے وہ $8.9 بلین کی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ IMF سے یہ ان لاک ہو جائے گا تو بہت زیادہ پیسے ہم کو ملٹی لیٹرل سے اویلیبل ہیں جو مل جائیں گے. میں انصاف سے پوچھ کے پھر آپ کے پاس جی بھائی. تو یہ بتائیے کہ پولیٹیکل پریشر کی بات ہو رہی تھی کہ پرائسز آپ تو کیا وہ پولیٹیکل پریشر ریز آف ہو گیا ہے 25 مئی کے بعد؟ ایسا لگ رہا ہے, ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے مجھے پولیٹیکل پریشر ہے کیونکہ اگر آپ 10 روپے بڑھا رہے ہوگے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو کیا وہ پولیٹیکل پریشر ریز آف ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ نے اتنا بڑا ڈیسیجن لیا؟ دوسری بات, ترین صاحب اس کا پورا بریک اپ دیتے رہتے ہیں کہ جی میں نے پروونسز سے اتنا کہا تھا, میں نے کمپنیوں کے ڈیویڈنڈ. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور عائشہ غوث اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. مفتاح اسماعیل نے کہا کہ پاکستان کے غریب عوام کو ریلیف دینا ہماری اولین ترجیح ہے. وزیر اعظم کی اسکیم سے 8 کروڑ 40 لاکھ لوگ مستفید ہوں گے. سر یہ چیز جو ہے نا بیلنس آف پیمنٹ ہونی جی جو شوکت ترین صاحب یہ جو حساب دے رہے ہیں, میں سارے جواب دوں گا آپ کو. تو جو شوکت ترین صاحب جو حساب دے رہے ہیں کہ میں نے صوبوں کو اتنا کہا تھا, صوبوں نے کچھ کہا تھا؟ ٹھیک ہے, مطلب میں یہ کہہ دوں کہ برج مجھے 10,000 روپے دے رہا ہے تو برج کے بھی تو منہ سے ہاں نکلنا چاہیے نا کہ صرف میرے ہی منہ سے ہاں نکل جائے. ٹھیک ہے, ایک تو وہ بھی ناکافی ہے. مطلب وہ کہیں سے حساب نہیں ملتا ہے. اور شوکت ترین صاحب نے جس دن, ان کو تو پتہ بھی نہیں تھی کہ یہ پروگرام آئے گا. آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک پروگرام جوائنٹ سیکرٹری ادھر سے آئے تھے پرائم منسٹر آفس سے اور انہوں نے بتا کے گئے تھے اور یہ تو بڑے نالا تھے. اب یہ جا کے آپ کو فیکٹس کو چینج کر دینا جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے. اب یہ بات چھوڑ دینی چاہیے. دوسری بات آپ نے کہا کہ پولیٹیکل پریشر ایز وائی. دیکھیں کل جو ہم نے یہ کام کیا ہے وزیر اعظم نے پرسوں, اس سے پولیٹیکل پریشر یا پولیٹیکل کیپٹل ہم نے کھویا ہے. لیکن میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, ہماری میٹنگ ہوئی ہے, وزیر اعظم صاحب نے بھی یہ کہا, خواجہ آصف نے ایکسپلیسٹلی کہا ہے کہ اگر ریاست میں اور پولیٹیکل کیپٹل میں چوائس کرنی ہے تو وی ول لوز پولیٹیکل کیپٹل. ہم اپنی ریاست بچائیں گے, پاکستان ہوگا تو سیاست کر لیں گے. پولیٹیکل کیپٹل کبھی کم بھی ہوتا ہے, کبھی بڑھ بھی جاتا ہے. نواز شریف اللہ کی مہربانی سے 40 سال سے سیاست کر رہا ہے, کبھی بھی پنجاب میں الیکشن نہیں آ رہا ہے. تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے نا, کچھ نہ کچھ تو کرنا. میاں نواز شریف کو کچھ سیاست تو آتی ہے نا میرے خیال سے. اللہ خیر کرے گا, فکر نہ کریں. پولیٹیکل کیپٹل بھی ہمارا آ جائے گا, پولیٹیکل پریشر بھی ہم فیس کر لیں گے اور ہم وی ول بی بیک انشاءاللہ تعالی. پیٹرول بھی صحیح کر لیں گے, ملک کو بھی صحیح کر لیں گے. ملک صحیح ہوگا تو پاکستان انشاءاللہ پاکستان صحیح ہوگا, پاکستان مسلم لیگ صحیح ہوگی. جی بھائی یہ جو پیٹرول والے بھائی تھے, ہاں جی ایک منٹ, یہ پیٹرول والے بھائی کو جی بھائی. اچھا یہ بہن کا بھی جو سوال تھا, دیکھیں امپورٹ کے اوپر یہ بڑی ایک باتیں آ رہی ہیں کہ بہت ساروں کو روکا گیا ہے. پرسنل آئٹمز اگر آپ کچھ لے کر آ رہے ہیں تو کوئی نہیں روکا گیا, کوئی پالیسی چینج نہیں ہوئی. لیکن اگر آپ جو دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے امپورٹ پہ بین لگایا, میں نے چاکلیٹس پہ مثال کے طور پہ بین لگایا ہے, پرفیوم پہ بین لگایا ہے, تو ہم کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے جو کھیپیے بھائی ہیں وہ لے کر آ جائیں گے اور خواتین بھی ہوتی ہیں اس کے اندر, وہ لے کر آ جائیں گی. اگر آپ 10 کلو چاکلیٹ لے کے آ رہے ہیں یا 100 بوتلیں پرفیوم کی لے کے آ رہے ہیں تو میرے خیال سے وہ پرسنل نہیں ہے. اگر آپ اس مہینے 15 مرتبہ دبئی جا چکے ہیں یا 9 مرتبہ بینکاک جا چکے ہیں تو شاید وہ پرسنل نہیں ہے, وہ پھر کھیپی ہیں. ہم انہی کو روک رہے ہیں, پروفیشنلز کو روک رہے ہیں, ہم پرائیویٹ لوگوں کو نہیں روک رہے. آپ چلے جائیے, چاکلیٹ لے آئیے تھوڑی بہت ریزنیبل اماؤنٹ. کوئی بھائی مجھے نہیں پتا, لیکن مطلب آپ یہ خود دیکھیں نا کہ کوئی کسی کو نہیں روکتا. اب پہلے تو یہ سب آ گئی, ایک ہی تصویر تھی, ایک تصویر تھی پورے پاکستان میں, ایک جو بار بار چل رہی تھی. ٹھیک ہے, دوسری کسی نے تصویر نہیں دکھائی ہے. اور وہ تصویر بھی دیکھ لیجئے کہ وہ کیا ایک وہ ہوتا ہے, وہ ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے. اور آپ کو پتا ہے یہ کھیپیے جو ہے نا وہ ماڈرن ہو گئے, یہ سوشل میڈیا انفلوئنسر بھی ہوتے ہیں. یعنی آپ بتا دیں کسٹم والوں کی جو معاملات ہیں ان کی آپ بتا دیں اتنے کی جائز ہے. یار میری بات سنیں بھائی, میں ایک منٹ میں آ گیا, سب پہ آؤں گا کہ اگر کوئی 1 آدھ 2 پرفیوم لے آتا ہے, 1 آدھ 2 چاکلیٹ لے آتا ہے, 6-7 چاکلیٹ لے گا تو کوئی نہیں روکے گا. لیکن کھیپیوں کو صرف روک رہے ہیں. اگر آپ 15 مرتبہ دبئی گئے تو پھر میرا حق ہے یا نہیں ہے؟ یہ آپ کے ہی ملک کے پیسے بچا رہا ہوں نا. جی بھائی وہ یار وہ بتا دو کتنا پیٹرول ہوتا ہے تاکہ میں اوگرا والے کو بھی پکڑوں گا. بتایا کہ کیونکہ یہ پیٹرولیم والوں کی اور اوگرا والوں کی یہ کیلکولیشن ہے, 9,19,000
422 میٹرک ٹن اپریل کی کنزمپشن ہے جی اور 7,72,000 کے قریب لگ بھگ جو ہے وہ پیٹرول کی کنزمپشن ہے. اس کو آپ لیٹرز میں کنورٹ کریں اگر تو وہ جو پیمانہ ہے 1395 اور 1125 والا پر لیٹر ایک ٹن میں جتنا ہوتا ہے وہ بنتا ہے 1 ارب لیٹر کے قریب. تو آپ کا جو امپیکٹ بنتا ہے یہ تو بولا 30 روپے اگر بڑھایا ہے تو یہ کم از کم جو آپ کا 70 ارب روپے کے قریب امپیکٹ آئے گا. یعنی آپ کہہ رہے نقصان کم, چلو اس طرح کہہ لیں کہ آپ کا نقصان کم ہو جائے گا ماہانہ 70 ارب روپے سے. اس میں سے 4 آئٹم نہیں ہے. ایک مٹی کا تیل نہیں ہے, اس میں ایل ڈی او نہیں ہے, اس میں ایل ڈی او نہیں ہے, اس میں 1 ارب 15 دن کا بندہ 2 مہینے کا 2 ارب ہوا نا. جی جی آپ نے تو 5 دن بھی نہیں برداشت کیا نا. آپ نے 5 دن کا بھی ڈال دیا, یکم سے کر لیتے. آپ 5 دن کی کیلکولیشن مجھے بتا دیں کتنا امپیکٹ بنتا ہے, میں آپ کو کیلکولیٹ کر دیتا ہوں. اچھا چھوڑے کمپلیمنٹری سر میرا شکریہ. نہیں آپ سوال تو پوچھو. یہ تو کمپلیمنٹری تھا, یہ کمپلیمنٹری تھا, یہ فری میں ایڈوائس دی ہے. نہیں میں بالکل میں جلدی میں نہیں ہوں. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل عائشہ غوث کے ہمراہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ 40,000 سے کم آمدن والے گھرانوں کو پیسے دیے جائیں گے اور مختلف اسکیمیں شروع کی جا رہی ہیں اور پاکستان کے غریب عوام کو ریلیف دینا ہماری اولین ترجیح ہے.